بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، جوں وقت گزر رہا ہے 27ویں غیر آئینی ترمیم کے حوالے سے انتہائی ہولناک اور سنسنی خیز انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ اتنی جلدی میں راتوں رات 27ویں آئینی ترمیم کیوں منظور کروائی گئی؟ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان صاحب سے کون سے 4 بڑے خطرات تھے؟ نواز شریف اور آصف زرداری کیسے اور کیوں کر ان ترامیم کے اوپر راضی ہوئے؟ مال کھال اور آل تو انہوں نے بچانی ہی تھی، اس کے علاوہ دیگر وجوہات کیا تھیں؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو فوراً بھاگم بھاگ لندن پہنچے ہیں، اور مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بھی اطلاعات ہیں کہ وہ بھی جناب اب ایک اور ملک سے براستہ لندن پاکستان پہنچیں گی، لندن قیام کریں گی، نواز شریف صاحب سے ملاقات کریں گی۔ نواز شریف صاحب کیا ناراض ہیں؟ مجبوری کے عالم میں اپنی بیٹی کی خواہش پر اپنے پورے سیاسی کیریئر پر دھبا لگانے کے لیے ایک ایسی ترمیم کی منظوری کے لیے وہ پہنچے قومی اسمبلی کے اندر اور ووٹ ڈالا، جس نے ان کا تمام تر سیاسی کیریئر بقول شیر افضل مروت کی زبان میں ہمیشہ کے لیے واڑ کر رکھ دیا۔ آخرکار نواز شریف صاحب کو کیا مجبوری تھی؟ مریم نواز صاحبہ اس حوالے سے کیا خواہش رکھتی تھی؟ کیا ان کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے مستقبل کے حوالے سے کسی قسم کی یقین دہانیاں کرائی ہیں؟ نواز شریف صاحب نے اپنے قریبی حلقوں کو زبان کھولتے ہوئے، بڑا انکشاف کرتے ہوئے، بھانڈا پھوڑتے ہوئے کچھ تفصیلات سے اپنی خاندانی شخصیات کو لندن جا کر آگاہ کیا ہے، اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب سے قریبی تعلق رکھنے والی کچھ شخصیات لندن میں کچھ پاکستانی صحافیوں سے ان کی ملاقات بھی آئندہ دنوں میں ارینج کرنے جا رہے ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب کچھ ایسا بیان، ایسی ریکارڈ کروانے جا رہے ہیں جو کہ اس وقت کے لیے نہیں بلکہ مستقبل کے لیے ہے اور مناسب وقت پر سامنے آئے گی۔ اس کی تفصیلات بھی جناب اس اہم ترین ویڈیو میں ہم رکھنے جا رہے ہیں جناب آپ کے سامنے، اور پھر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کون سا اہم ترین نقطہ 27ویں آئینی ترمیم کے اندر ایسا ہے جس سے سب سے بڑا خطرہ تھا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو، اور وہ بالکل آخر میں جب دوبارہ سینٹ کے اندر قومی اسمبلی سے منظوری کے بعد، یعنی پہلے سینٹ سے منظور کروائی، پھر قومی اسمبلی میں گئی، پھر کچھ غلطیاں اس کے اندر رہ گئیں اور یہ کہا گیا کہ وہ غلطیاں درست کرنے کے لیے دوبارہ اسے سپریم کورٹ آف پاکستان لایا جا رہا ہے۔ وہاں یہ باریک کارروائی ڈالی گئی اور اس کے اندر وہ تمام تر چیزیں شامل کر دی گئیں، وہ تمام تر نکات شامل کر دیے گئے کہ جن کے متعلق یہ کہا جا رہا تھا کہ آگے چل کر وہ طاقتور حلقوں کے لیے، روایتی سیاسی مافیا کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتے تھے۔ اگر ہم جسٹس امین الدین صاحب کی بات کریں کہ انہیں کیوں اس معاملے کے لیے چنا گیا، تو ان کی سروس ہی جناب طاقتور حلقوں کے لیے بڑی خوفناک تھی۔ جس قسم کی سروسز وہ دیتے رہے، پاکستان کی آئینی، قانونی اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی تاریخ میں، شاید دنیا کی تاریخ میں، پاکستان ہی نہیں دنیا کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے بینچ کا فیصلہ آیا تو اس میں ایک اقلیتی رکن کے طور پر ایک اختلافی نوٹ جو جسٹس امین الدین خان صاحب نے لکھا وہ یہ تھا کہ اگر حکومت پاکستان اور ان کے ادارے، انتظامی ادارے، الیکشن کمیشن یا دیگر ادارے یا بیوروکریسی یا دیگر ادارے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ آئین کے خلاف ہے، تو وہ اکثریتی فیصلے پر عمل نہ کریں، ان کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان کوئی کارروائی نہیں کرے گی۔ اب یہ ایک ایسی بات ہے جس کو آپ نے سمجھنا ہے کہ کیسے انہوں نے آئین کی بنیاد کے اندر اس وقت ہی چھرا گھونپا اور اس وقت انہیں اس تمام تر معاملے کا انعام دیا گیا، یعنی جب اکثریتی ججز پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دینے کا کہہ رہے تھے، فیصلہ دے دیا تھا، تو الیکشن کمیشن نے اس فیصلے پر عمل نہیں کیا، انتظامیہ نے اس فیصلے پر عمل نہیں کیا، نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دی گئیں، اور اس وقت انہیں ایک ایسا غیر آئینی اور غیر قانونی راستہ دکھایا جسٹس امین الدین خان نے، جو پاکستان کی عدالتی تاریخ پر سیاہ دھبے کے طور میں ہمیشہ یاد رہے گا، اور مستقبل میں اس سے کئی مرتبہ فوائد اٹھائے جائیں گے۔ یعنی کہ جنگل کا قانون بنا کر رکھ دیا گیا، چاہے فیصلہ آپ کے خیال میں غلط
غلط ہو، درست ہو، آئینی ہو، غیر آئینی ہو، ہمیشہ سے یہ روایت ہے دنیا بھر میں کہ آپ نے عدالتوں کے فیصلوں کے اوپر اور خاص طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان جو سب سے بڑی عدالت ہے، اور اس کے بعد آپ کا کیس کسی بھی عدالت کے اندر اس دنیا میں نہیں چلتا، اس کا فیصلہ اگر آپ ماننا بائنڈنگ نہ کریں تو ڈیفینیٹلی یہ ایک رستہ ہے جنگل کے قانون کی طرف لے جانے کا، اور اس کی بنیاد امین الدین خان صاحب نے رکھی، اور اسی دن سے جناب یہ بات طے ہوگی کہ امین الدین خان صاحب ہی وہی شخص ہوں گے جنہیں آگے چل کر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ استعمال کرے گی۔ ان کے پاس کسی قسم کا کوئی تجربہ آئین اور قانون کے حوالے سے نہیں، نہ ہی یہ کبھی آئینی معاملات کے وکیل رہے ہیں، یہ اس بات کو آپ ذرا ذہن میں رکھیے۔ دوسرا معاملہ، اطلاعات یہ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ذرائع سے کہ یہ قدم اس لیے اٹھایا گیا، کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید ابھی فوری طور پر 27ویں آئینی ترمیم نہیں آئے گی، لیکن نومبر کے پہلے ہفتے میں، پہلے 2-3 دنوں میں اس قسم کی اطلاعات سپریم کورٹ آف پاکستان سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ تک پہنچی کہ جناب یہاں پر گیم پلٹنے جا رہی ہے۔ جی ہاں، میں ذکر کر رہا ہوں اس 8 رکنی بینچ کا جو کہ 26ویں آئینی ترمیم کے کیس کی سماعت کر رہا تھا۔ بڑا معاملہ تھا، 3-4 سماعتیں اس کے اوپر ہوئیں۔ اب یہ کو 12 نومبر کے آس پاس کے لیے سماعت ملتوی کی گئی تھی۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ وہاں پر گیم اس طرح سے پلٹی کہ مسرت حلالی صاحبہ ہوں، نعیم اختر افغان صاحب ہوں، یا پھر جمال مندوخیل صاحب ہوں، یا عائشہ ملک صاحبہ تو خیر موجود ہی تھی۔ وہاں پر جو ہیں وہ 5 ججز اس حوالے سے ذہن بنا چکے تھے کہ 26ویں غیر آئینی ترمیم کا معاملہ فل کورٹ میں جائے گا، اور اس وقت تک اس ترمیم کو امپلیمنٹیشن سے، عمل درآمد سے روک دیا جائے گا۔ اور دوسری جانب اس غیر آئینی ترمیم کے حق میں صرف 3 جج رہ گئے تھے، جن میں سے 2 کو اس وقت لے جایا جا چکا ہے آئینی عدالت کے اندر، یعنی جسٹس امین الدین خان اور ان کے ساتھ جسٹس حسن اظہر رضوی، جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں مقصود نشستوں کا فیصلہ دینے کے بعد ریویو کے اندر اپنے اس فیصلے سے رجوع کر لیا تھا، یعنی اس وقت بھی وہ طاقت اور حلقوں کے ہاتھوں استعمال ہوئے تھے۔ اور تیسرے مستقبل کے ممکنہ چیف جسٹس سپریم کورٹ محمد علی مظہر، جنہوں نے یہی آفریدی صاحب کے بعد سپریم کورٹ کا چیف جسٹس حکومتی حلقوں کے مطابق بننا ہے۔ یہ 3 جج یہ چاہتے تھے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو کالعدم قرار نہ دیا جائے، نہ یہ معاملہ ہائی کورٹ کو بھیجا جائے، بلکہ ادھر ہی اس درخواست کو رد کر دیا جائے۔ دوسری جانب لیکن ججوں کی اکثریت ہو چکی تھی، جن میں مسرت حلالی، جمال خان مندوخیل بھی شامل تھے، عائشہ ملک بھی شامل تھیں، اور اطلاعات تھیں کہ نعیم اختر افغان بھی ان کے اندر شامل تھے، اور اس قسم کی خبریں آ رہی تھیں کہ معاملات پلٹ سکتے ہیں، اور ایک بار پھر 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جب معاملہ ریورس کی طرف جاتا تو آرمی چیف صاحب کی ایون جو 5 سالہ مدت ہے وہ بھی خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ نومبر 2025 تک جو ان کی مدت تھی، اس میں نومبر 2027 تک کا اضافہ اس 26ویں غیر آئینی ترمیم کے بعد لائے جانے والے ایک غیر پارلیمانی ایکٹ کے ذریعے کیا گیا تھا۔ تو معاملات ہاتھ سے نکلتے نظر آ رہے تھے، اس لیے باقاعدہ پلاننگ کے تحت راتوں رات بلاول بھٹو زرداری سے ٹویٹ بھی کروایا گیا، اور اگلے 72 گھنٹوں کے اندر نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کو مینج کر کے اس حوالے سے ترامیم کے لیے راضی کیا گیا، اور انہیں جو 4 بڑے خطرات دکھائے گئے، کہا گیا کہ یہ خطرہ صرف پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو یا فیلڈ مارشل ہی کو نہیں ہے، کہ اگر 26ویں آئینی ترمیم ریورس ہوتی ہے، اگر موجودہ آرمی چیف صاحب کی مدت اسی نومبر 25 میں ختم کر دی جاتی ہے، تو صرف اور صرف 1 ماہ کے اندر یعنی دسمبر کے مہینے میں پاکستانی عدالتوں سے آنے والے آزادانہ فیصلوں کے نتیجے میں عمران خان صاحب جیل سے رہا ہو سکتے ہیں، اور ان کی جیل سے رہائی کی صورت میں یہ حکومت اگلے چند دنوں کی مہمان ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب موجودہ آرمی چیف صاحب کو بھی گھر جانا پڑے گا، اس حکومت کو بھی گھر جانا پڑے گا، تو وہ جو 4 بڑے خطرات جو کہ عمران خان صاحب کی جانب سے روایتی سیاسی مافیا، ان کے ہینڈلرز اور سہولتکاروں کو نظر آ رہے تھے، ان میں ایک یہ معاملہ بھی تھا کہ عمران خان صاحب سنگین غداری کا کیس نہ صرف الیکشن کمیشن کے ارکان کے اوپر، سپریم کورٹ کے سابق کئی جج صاحبان، موجودہ آرمی چیف اور اسی طرح جو سیاستدان ہیں، ان کے حوالے سے مستقبل کی آئینی اور قانونی عدلیہ کے ذریعے معاملات کو آگے بڑھا سکتے تھے، اور اس سے ملتے جلتے 4 بڑے خطرات تھے جو عمران خان صاحب کے حوالے سے جن کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اگر
27ویں آئینی ترمیم نہ کی گئی، 26ویں آئینی ترمیم جس بینچ کے اندر سماعت ہو رہی ہے وہ رک گئی تو معاملات بدل سکتے ہیں۔ اب یہ اطلاعات کہا یہ جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے اسی بینچ کے ایک سینئر رکن کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں کے نتیجے میں ان تک پہنچی اور پھر اس بات کا فیصلہ کر لیا گیا کہ نہیں جناب، اب یہ ترمیم ہر صورت کرنی ہے، اور پھر نواز شریف اور آصف زرداری دونوں کو یہ پیغام پہنچایا گیا، انہیں یہ کہا گیا کہ اگر اس طرح سے ہوتا ہے تو مستقبل میں آپ کی روایتی سیاسی دکانیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی۔ عمران خان صاحب بلا شرکت غیر 2/3 اکثریت حاصل کرنے کے بعد اگلے کئی برس تک پاکستان کے حکمران ہوں گے، نوجوان نسل یوتھ ان کے ساتھ ہے، اور عدلیہ جو کہ ایک غیر جانبدار عدلیہ، آئینی اور قانونی عدلیہ ہوتی، 26ویں آئینی ترمیم کے خاتمے کے بعد اس کے بعد مستقبل کے اندر منصور شاہ، منیب اختر، عائشہ ملک صاحبہ جیسے ایسے جج صاحبان، ایسے جج جو کہ آئین اور قانون کے اوپر یقین رکھتے ہیں، آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دیتے ہیں، ان کے مستقبل کے فیصلوں کے نتیجے میں موجودہ آرمی کی قیادت اور اس کے ساتھ ساتھ روایتی سیاسی مافیا کے ساتھ وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جو ماضی میں عدالتوں کی جانب سے جنرل مشرف کے ساتھ ہوا۔ اب ذرا تھوڑی دیر کو یہاں رکیے، اسی معاملے میں مستقبل سے بچنے کے لیے 27ویں غیر آئینی ترمیم کے اندر ایک نقطہ اور بھی شامل کرایا گیا طاقتور حلقوں کی جانب سے۔ وہ نقطہ کیا تھا کہ آئینی کورٹ کے سامنے جب کوئی بھی معاملہ جائے گا تو اس کے سامنے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ماضی میں آئین اور قانون کے حوالے سے دیے گئے فیصلوں کی کسی قسم ان کو ماننا کوئی بائنڈنگ نہیں ہوگی، یعنی کہ ایک روایت ہے، پوری دنیا کے اندر یہ روایت کو فالو کیا جاتا ہے کہ اگر ماضی میں اعلیٰ عدالتوں کی جانب سے کوئی فیصلہ کسی معاملے کے متعلق آ چکا ہو اور مستقبل میں اور حال میں اسی قسم کا معاملہ درپیش ہو تو ایسی صورتحال میں اس کو پریسیڈنٹ بنایا جاتا ہے، اس کو روایت بنایا جاتا ہے، اس فیصلے کے اوپر بنیاد بنا کر اگلے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یعنی جنرل مشرف صاحب کا فیصلہ جو آیا تھا پاکستان کی عدالتوں سے، جس میں جنرل مشرف صاحب کو سنگین غداری کیس کے اندر سزا ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا وہ سارا کچھ بھی آپ کے سامنے ہے، اس کو بنیاد بنا کر آگے چل کر تمام تر جو موجودہ قیادت ہے عسکری یا سیاسی، ان کے لیے بڑے بڑے خطرات تھے، اور یہ خطرات کم و بیش 4 بڑے خطروں کے اوپر محیط تھے جو کہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جس میں ایک بڑا خطرہ کہ مستقبل میں اس قسم کے عدالتی فیصلوں کا سامنا، مستقبل میں سنگین غداری کیس کی وجہ سے اس سزا کی طرف جانا جو جنرل مشرف کو ہوئی، ہمیشہ کے لیے پابندی لگنا، عہدے اعزازات واپس لیے جانا، ماضی کے اندر جا کر چیزوں کو کرنا، یہ تمام تر 4 بڑے خطرات جو کہ نظر آ رہے تھے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو، روایتی سیاسی مافیا کو۔ غور و فکر کیا گیا بڑا اس کے اوپر، نیگیٹو غور و فکر، اس کے اوپر جناب بڑے دن لگائے گئے، 2 مخصوص لوگوں کا ایک سیل بنایا گیا، وہ اس قانون کو ویٹ کرتے رہے، اور مستقبل میں بھی کسی بھی قسم کے اس قسم کے خطرے سے بچنے کے لیے اس کے اندر آصف زرداری صاحب کو بھی امیونٹی دلوا دی گئی، فیلڈ مارشل صاحب کو بھی امیونٹی دلوا دی گئی، اور کوشش کی گئی کہ مستقبل کے اندر اگر یہ ہائبرڈ نظام ختم بھی ہوتا ہے عمران خان صاحب کی 2/3 اکثریت کے نتیجے میں، کسی عوامی انقلاب کے نتیجے میں، تو کسی عدالتی کٹہرے کے اندر اس روایتی سیاسی مافیا، ان کے ہینڈلرز اور سہولتکاروں کو پیش نہ ہونا پڑے۔ اب یہی وہ معاملہ تھا جہاں پر نواز شریف اور شہباز شریف کی انٹری بھی ہوئی اس خدشے کے ساتھ کہ پھر ہمارے متعلق کیا ہوگا، زرداری صاحب بھی امیونٹی لے رہے ہیں، فیلڈ مارشل صاحب بھی امیونٹی لے رہے ہیں۔ یہیں پر وہ نقطہ آیا جب شہباز شریف صاحب کی خواہش پر ان کی اپنی پارٹی کے کچھ لوگوں نے وزیر اعظم کے لیے بھی امیونٹی کی بات کی، اس کے اندر وہ شامل کرنا چاہ رہے تھے کہ نواز شریف کو بھی مل جائے گی ماضی سے اگر ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے، کیونکہ خواہش تھی کہ نواز شریف بھی نہ پھنسیں۔ تو پھر جب یہ معاملہ کیا گیا تو پیپلز پارٹی نے وہاں ایک نقطہ اٹھایا کہ اگر آپ نے ایسی کوئی حرکت کی، وزیر اعظم کو اس قانون کے اندر آپ نے ڈلوایا، اس غیر آئینی ترمیم کے اندر، تو پھر عمران خان صاحب کے اوپر تمام تر کیسز ختم ہو جائیں گے، انہیں امیونٹی مل جائے گی، وہ جیل سے باہر آ جائیں گے، یعنی آپ کان کو ادھر کی بجائے ادھر سے پکڑنے کی کوشش کریں گے تو وہی کچھ ہوگا۔ پھر ایک بحث ہوئی اور پھر انہیں ہوا کہ چلیں ہم اپنے لیے کوئی اور راستہ نکالتے ہیں، کیونکہ اس راستے سے کہیں عمران خان صاحب کو بھی کسی قسم کی فیسیلیٹیشن نہ مل جائے۔ اور اسی نقطے کے اوپر نواز شریف صاحب کا بھی پہلے اختلاف ہوا، پھر مریم نواز نے انہیں منایا کہ نہیں،
28ویں ترمیم میں کچھ آپ کے لیے آگے چل کر اسٹیبلشمنٹ سوچے گی. آپ فی الحال آئیں, عرفان صدیقی صاحب کے جنازے کو بھی چھوڑیں, ان کے فوت ہونے کی اطلاع دے دی تو پھر اجلاس بھی آگے چلا جائے گا. آپ فی الحال اس کے اندر ووٹ کریں. اور پھر ذرائع یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کی خواہش کے اوپر نواز شریف صاحب نے جناب اپنے تمام تر انقلاب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آئے اور ووٹ دیا, اور اس کے بعد پھر لندن کی جانب روانہ ہو گئے, جہاں اب ان کی ناراضگی کے حوالے سے اطلاعات ہیں کہ مریم نواز ان سے ملاقات کریں گی, کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے کچھ مخصوص صحافیوں کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کرتے ہوئے یہ تمام تر بھانڈا پھوڑ دیا ہے کہ اس قسم کے حالات تھے جس میں ہمیں اپنے تمام تر انقلابات کو جو ہے وہ گند ان کے اوپر ڈالنا پڑا, تمام تر انقلابات کو لات مارنی پڑی, کیونکہ ہمیں یہ 4 بڑے خطرات مستقبل میں عمران خان صاحب سے درپیش نظر آ رہے تھے. یہ جناب آج کی اپڈیٹس, اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.